40 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے اور آج تک میں نے وادی کاغان بالاکوٹ میں اس طرح کی گرمی نہیں دیکھی۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور شوگران، کاغان اور ناران میں سیاحت کی کیا صورتحال ہے، سیاحوں کے لیے آج کل رینٹ کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ خاص جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بابوسا ٹاپ روڈ بٹاکنڈی بڑاوئی تک کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور جھیل سیف الملوک کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہاں تک آپ گاڑی پر جا سکتے ہیں کہ ابھی کتنے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے۔ میں خود بیسک کاغان ویلی سے تعلق رکھتا ہوں، راجوال میرے گاؤں کا نام ہے۔ بالاکوٹ میں گزشتہ 15 سالوں سے رہائش پذیر ہوں۔ تقریباً 1 جون سے لے کر 15 جون تک میں یہاں سے وادی کاغان چلا جاتا ہوں، پھر 3 مہینے 2.5 مہینے وہاں پر گزار کر واپس آتا ہوں۔ میں نے اپنی تاریخ میں، اپنی زندگی میں تقریباً 40 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے، تو اس طرح کی گرمی میں نے نہیں دیکھی۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہاں پر جو کام ہو رہا ہے ایک ڈیم کا، اس حوالے سے ایک جو درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پودے کاٹے گئے ہیں، جس میں ٹرانسمیشن لائن لے کے گئے ہیں، اس کے نیچے جتنی بھی پودے آ رہے تھے، درخت آ رہے تھے، سال پرانے درخت جو تھے وہ بھی کاٹے گئے اور چھوٹے جو پودے ہیں وہ بھی کاٹے گئے اور اس جگہ کو بالکل کلیئر کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ روٹ چینج ہو سکتا تھا، لیکن یہ روٹ چینج نہیں کیا ہے۔ وہ جو جس انجینئر نے بھی، جس نے بھی یہ سروے کیا ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو موسمیاتی تبدیلی کا اندازہ نہیں لگایا۔ اب یہاں پر گرمی پچھلے سال کی بنسبت اس دفعہ کافی زیادہ ہے۔ آج 33 پہ بالاکوٹ کا ٹمپریچر ہے، جبکہ کبھی بھی اس کا 27 28 کے اوپر کبھی بھی نہیں گیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اور اب میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ گرمی پاکستان بھر میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ابھی گرمی کا آغاز ہو چکا ہے، کافی زیادہ لوگ تنگ ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بھائی دوست جو ہیں، وہ وہاں سے وادی کاغان میں کچھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ وادی کاغان میں کون سے مقامات ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں۔ آپ شوگران، کاغان اور ناران تک بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ہوٹل رینٹ کے بارے میں یہ آگاہ کرتا چلوں کہ آپ اگر گھر سے نکلیں تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنے پیسے لگا سکتے ہیں۔ آپ اے کلاس، اکانومی کلاس، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ ناران جانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ناران نہ جائیں۔ ناران سے 15 کلومیٹر پیچھے آپ کو ایک راجوال نامی قصبہ ملے گا، وہاں پہ آپ سٹے لینا۔ وہاں پر بھی آپ کو بہترین، آپ کو تو رات گزارنی ہے، آپ کو رات گزارنے کے لیے وہاں پر ریور ویو والے بہترین قسم کے ہوٹل بھی آپ کو مل سکتے ہیں، یا ریسٹورنٹ بھی ہیں، آپ کو اچھا کھانا بھی ملے گا۔ کاغان میں آپ رات گزارے، کاغان میں اتنا زبردست ویو ہوتا ہے، بہت اچھا موسم ہوتا ہے، کاغان تک تو بہت بہترین موسم ہوتا ہے۔ یہ راستے میں جتنے بھی ہوٹل آتے ہیں ریور ویو کے ساتھ میں، آپ وہاں پر کمرہ لیں۔ اگر آپ 30,000 کا ناران میں جا کر لیں گے، 10,000 کا آپ ناران میں لیں گے، تو 10,000 کی بنسبت آپ کو راستے میں 5,000 کا مل جائے گا، تو وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اب آگے مرضی آپ کی ہے۔ بات کرتے ہیں روڈ کی۔ اگر جھیل سیف الملوک روڈ کی بات کریں تو جھیل سیف الملوک روڈ کا کام بھی بڑی تیزی سے جاری ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مشینیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، برف ہٹا رہی ہیں، جو برفانی تودے گرے ہوئے ہیں، گلیشیئر کاٹ رہی ہیں، تو جلد ہی وہ تقریباً 2-4 دن کے اندر وہاں تک گاڑی پہنچ جائے گی، لیکن پیدل وہاں تک جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر، آپ اکیلے مت جائیے گا۔ اور جہاں سے آگے آپ کو انتظامیہ روکے تو وہاں سے آگے آپ نے جانے کی ضد نہیں کرنی۔ اب آگے بات کرتے ہیں بابوسا ٹاپ روڈ کی۔ زیادہ تر یہ جو سیاحت کا آغاز ہوتا ہے، جب سے بابوسا ٹاپ روڈ کھلتا ہے تو اس کے بعد سیاحت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر بڑی تعداد میں سیاح جو ہیں وہ ناران سے ہو کر بابوسا ٹاپ سے یہ گلگت، اسکردو وغیرہ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں تک جاتے ہیں، چائنا بارڈر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے بابوسا ٹاپ روڈ کھل جائے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک بٹاکنڈی تک روڈ نہیں کھل سکا، بٹاکنڈی سے آگے بھی کافی دن لگ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا میرے خیال میں ٹھیک ہوگا کہ اگر ہفتہ 10 دن، اگر میں یہ کہوں کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے لگیں گے تو بالکل یہ درست ہوگا۔ 1 ہفتے 2 ہفتے سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے بابوسا ٹاپ روڈ، لیکن دوسرے سائڈ سے دوسرا جو روڈ ہے وہ شاہراہ ریشم سے وہ بابوسا ٹاپ تک کھل چکا ہے، وہاں سے آپ بابوسا ٹاپ تک جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے، نئی ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔